میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرہ ویجثو مرہ، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ فجاءتہ صلاتہ علی فاخذت بیدہ فاقامتہ علی الصراط حتی جاوزا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، یعنی اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی مختصر وضاحت سماعت کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ نمبر 26 سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بات غیر مسلموں کی ہو رہی ہے۔ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم ہوں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب ہوگا، مزید اس مقام پر ان کی آخرت میں ناکامی اور عذاب میں گرفتار ہونے کے 3 اسباب بیان کیے گئے، 3 ریزنز بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ یہ تکبر کرتے ہیں، یہ غیر مسلم حق کے مقابلے میں یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ
کہ اللہ پاک کی نافرمانی انہوں نے کی کہ ایمان قبول نہ کیا، اور تیسرا یہ کہ لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت اور انہیں ملامت فرمائی ہے۔ اس لیے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت میں ان کا ثواب زیادہ ہو۔ جی ہاں، آج کے ایک قرآنی بیان کا عنوان اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو وہی ہے کہ خواہش پرستی کا انجام یا خواہش پرستی کی مذمت۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا کہ حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہذا بازار سے خرید کر لایا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلما اشتہیت شیئا اشتریت، تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہو تو خرید لیتے ہو۔ اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان میں سے نہ ہو جاؤ؟ اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 26 سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم کا ترجمہ ہے کنز العرفان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو ان کے لیے ایسا لذیذ کھانا تیار کیا گیا کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا دیکھا نہیں گیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا لنا، یہ کھانا ہمارے لیے ہے۔ فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر، تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا جس حال میں فوت ہو گئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ یاد رہے کہ دنیا کی حلال چیزوں سے لذت اٹھانا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، البتہ حلال نعمتوں کا حساب تو ہونا ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں سوال ہوا کہ دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حلال ہوا حساب و حرام ہوا عذاب، دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت یہ حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تصور باندھیے کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں گے، میزان عمل رکھ دیا جائے گا، سورج گرمی برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین خوب دہکتی ہوگی۔ اس حالت میں اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر حساب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر آج ہم حلال ہی صحیح مگر لذتوں کا شکار ہو جائیں، دنیا کی نعمتیں خوب استعمال کرتے رہیں، تو روز قیامت ان کا حساب دینا پڑے گا، تب کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو یہ ساری باتیں ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے اگر کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں کہ بھائی آج کا ٹاپک کیا ہے، کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ان باتوں سے اس واقعے سے سمجھیں۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کیجیے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے زبردست ولی اللہ، ایک مالدار شخص نے آپ کو فورس کیا، اصرار کیا آپ کو کہ آپ میرے گھر پہ کھانے کی دعوت قبول کر لیں۔ فرمایا تم میری 3 شرطیں مانو گے تو میں آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ والے کیا شرطیں رکھیں گے؟ کہا ٹھیک ہے حضرت ارشاد فرمائیے کیا شرط ہے؟ کہا پہلی یہ کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے منظور کر لی کہ یار
ٹھیک ہے اللہ والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس ٹائپ کی کرسی وغیرہ پر جو بھی اس وقت وہ ہوگا وہ نہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، تو ٹھیک ہے میں اس کا اچھا انتظام کر لوں. دوسرا جو چاہوں گا کھاؤں گا. میرے جیسا کوئی آدمی تو بولے دعوت مارے ہیں ذرا اچھا اچھا بنانا، ٹھیک ہے نا. تو کہو گا کہ حضرت یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کھائیں گے تو چلو بھائی دال سبزی بھی رکھ لو، بزرگ ہیں چلو یہ کر لیں گے، یہ اچھے سے پکا لوں. تیسرا یہ کہ جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. تو اللہ والے یہ کہیں گے کہ یار نماز پڑھو اللہ کی راہ میں دو، کرتے ہیں اور بالکل اچھی نیت کریں گے، پکی اور نیت کریں گے. اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں. اللہ پاک کے نیک بندے کی زیارت کے لیے کافی لوگ آ گئے کہ بھائی سبحان اللہ حاتم اسم دعوت میں تشریف لا رہے، سبحان اللہ. مقررہ وقت پر حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی بھی تشریف لے، اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں بیٹھ گئے. اب دسترخوان لگا، انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے، سب نے ہاتھ بڑھائے، آپ نے اپنے سوکھی روٹی نکالی اور وہ کھانا شروع کر دی. اللہ اکبر، سب دیکھ رہے ہیں، کھانا بھی سامنے تھا، سب نے کھا لیا. جب دعوت کا اختتام ہوا آپ نے میزبان سے فرمایا کہ چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو. حکم کی تعمیل ہوئی. چپاتی ہے روٹی الٹے یعنی ایسے توے پر پکتی ہے. جب آگ کی تپش سے انگارے کی طرح وہ سرخ ہو گیا تو آپ ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا آج میں نے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. یہ فرما کر توے سے نیچے اترے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب آپ حضرات کی باری باری ہے، باری باری اس توے پر کھڑے ہو جائے اور جو اب کھانا کھایا ہے اس کا حساب دیجیے. یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. ایک زبان بول اٹھے کہ یا سیدی ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے. پھر آپ نے پارہ نمبر 30 کی آخری آیت کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ رکت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ کرنے لگے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. کہ مالک کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا کے صدقے مجھ سے حساب نہ لینا، بغیر پوچھ گچھ کے میری بخشش فرما دے. شرمندہ شخص کو مزید کیا شرمندہ کرنا، وہ تو پہلے ہی بڑا شرمسار ہے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دنیا پرستی میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے. اللہ پاک نے غیر مسلموں کا وصف بیان کیا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے. یہ ہے تو غیر مسلموں کا وصف، ان کی یہ یعنی ان کے بارے میں یہ بتایا گیا. مگر بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس برے عیب کو کافی حد تک اپنا لیا ہے. جی ہاں، ہمارے سامنے سے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت کا فائدہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اونچی کوٹھیاں بنانا، اونچے ٹاؤن ہاؤسز بنانا، کاریں خریدنا، امیر ہونا، بزنس بڑھانا، ہماری رات دن کی روٹین کمانا، کھانا، پہننا اور سونا. ہماری خواہشات کہ شہرت مل جائے، عزت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، سب سے نمایاں میں دکھوں اور سب سے نمایاں میں رہوں. میں صرف آپ کو نہیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میرا بھی حال کچھ مختلف نہیں ہے. یہ حال، اسی حالت کے اندر ہم گزر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جو خالصتاً دینی چیزیں ہیں، یعنی وہ کام جن سے ہم آخرت کما سکتے ہیں، آج کل لوگ وہ اخروی کام بھی دنیاوی لذت کے تحت کرنے لگے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ علم سیکھنا، یہ کتنا اچھا عمل ہے.
مگر ہمارے یہاں علم صرف اور صرف نوکری پانے پیسہ کمانے کے لیے سیکھا جاتا ہے، یا تو یہ کہ ڈگریاں اکٹھی کی جائیں گی۔ علم دین کی طرف دھیان ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ علم اللہ کے لیے حاصل کرنا، افسوس کے ساتھ کہ یہ آج کل بہت کم ہو گیا۔ اسی طرح عبادت تو آخرت کے لیے کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں لوگ عبادت بھی نمائش کے لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر عزت ملے، شہرت ملے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں بدولت بڑے سخی ہیں، بڑے روزہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ غرض ہماری نگاہوں کی ابتدا و انتہا معذرت کے ساتھ صرف دنیا بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے کچھ بھی آخرت کے لیے بچا کر رکھنا ہے، اس جانب ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ کاش ہم دنیا کی بجائے آخرت کے طلبگار ہو جاتے۔ نفلی روزے کو ہی لے لیجئے کہ پتہ چلے کہ بھائی نفلی روزہ ہے تو سارے گھر کو پتہ چلے گا کہ بھائی آج نفلی روزہ رکھا ہے حضرت نے۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے 20 یا 30 سال روزہ رکھا کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ گھر سے نکلتے ٹفن لے جاتے، راستے میں کسی کو صدقہ کر دیتے، رات کو آ کر کھانا کھا لیتے، وہ گھر والوں کو پتہ نہ چلا کہ وہ روزہ دار ہے۔ اور آج تو ہمارا نفلی روزہ بھی ہو تو پتہ چلے گھر والوں کہیں گے کہ بھائی رمضان کی طرح اہتمام کرنا پڑے گا، حضرت نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے فرمائیے کہ کیا میں تمہیں دنیاوی مال و دولت، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز نہ بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ پاک کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، اس میں دودھ، شہد، پاکیزہ شراب کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تکیے پر ٹیک لگائے، کھردرے بان یعنی کورس فائبر کارڈ سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر یا کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہی رسیاں جو پرانے زمانے میں وہ بوری کی جو رسیاں ہوتی ہیں وہ اس سے بنا ہوا تھا۔ جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھے تو آپ کے مبارک جسم پر بان کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھ کر عاشق صادق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشق زار کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسرا تو دنیاوی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزارے، اور آپ اللہ پاک کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے ہیں۔ عاشق زار کی تشویش سن کر سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سنی۔ فرمایا، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی رکھتے تھے، یہاں کی فانی نعمتوں اور عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سفر کی ابتدا بھی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کرتے اور واپسی پر بھی سب سے پہلے انہی کے گھر تشریف لاتے، جن کے لیے یہ ممکن ہو بیٹیاں ہوں اور کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیسی محبت تھی۔ ایک بار پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازے پر بڑا نقش و نگار والا خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے فوراً وہ پردہ اتارا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چاندی کی چیز لی اور بارگاہ رسالت میں بھیج دی۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے شہزادے تھے، ان سے جب وہ چیز لی گئی تو دونوں رونے لگے، روتے روتے ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ، بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر لیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ یہ دو چیزوں کی بات ہوئی، پردوں کی اور چاندی کی۔ تو پردے تو اللہ معاف کرے، ہم لوگ گھر کے اندر تھوڑا رینوویشن کرواتے ہیں، پردے کرواتے ہیں، تو بعض اوقات کبھی پڑوس کے اندر پردے چینج ہوئے تو پتہ چلے کہ جھگڑا ہمارے گھر کے اندر ہو گیا۔ ارے بھائی دیکھو، اس نے تو پچھلے سال بھی پردے تبدیل کیے تھے، اس سال بھی تبدیل کیے، اور جو وہ عورتیں جو ہے وہ اپنے شوہروں کو بات سنا دی کہ آپ نے تو 3 سال سے رنگ کروا کے بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، 5 سال سے ہمارے تو پردے بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ بھائی یہ بھی پردے بھی تو اچھے ہیں، اس کے اندر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر نہیں بس وہ ذہن میں ہے نا کہ نہیں بھائی ہر چیز یہ جدت، نئی سے نئی، نیا سے نیا، سارا یہ معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، چلو چاندی تو نہیں، اب آج کل آپ کے سامنے بچوں کو موبائل تھما دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے جو چاہے اس میں دیکھیں، بچوں یعنی ان کا ذہن خراب ہو جاتا۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اپنی بیٹی کو وہ کارٹون ایک آتا ہے وہ لگا کر، یہ تو چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر اب یہ مذہبی اس طرح کا یہ ٹرینڈ چل پڑا، اور یہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے یہ ساری کوششیں کی کہ آج کل کم سے کم یہ کارٹون کے اندر اللہ رسول کو تو ہم نام ان کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ یقین مانیے بہت بڑا یہ چینج ہے اور بہت بڑا اس کا فائدہ ہے کہ لوگوں نے تو بدلنا نہیں ہے، تو انہوں نے وہ کیا تھا کہ وہ انگلش کارٹون وغیرہ سارے کے سارے وہ لگا دیے، کر دیے۔ انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہو گیا کہ میری بچی پہلی بار جو بولی نا تو وہ اسی انگلش سٹائل سے بولی، تو 2-2.5 سال وہی سنا، جب بولنے بیٹھی تو وہی چیز اس نے وہ بات کی، وہی اس نے بولا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کتنا اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی ان چیزوں کے اندر بھی اللہ رسول کا نام لے آئی تاکہ چلو اگر بچے دیکھ بھی رہے ہیں تو درست تو دیکھیں، صحیح تو دیکھیں، ان کے سوچوں کے اندر پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام ان کی گتھی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ ہمیں اچھا اب بات کریں کہ بھئی موبائل کیوں دیا بچوں کو، بولا وہ روتے ہیں نا اس لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اللہ دیکھیے ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے کتنی محبت تھی، اپنے شانوں پر بٹھاتے، کندھوں پر بٹھاتے۔ وہ دونوں شہزادے کی جن کی آنکھ کا آنسو آسمان کے فرشتے بھی گوارا نہ کرتے، وہ دونوں شہزادے رو رہے ہیں، اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے چاندی کی وہ چیز لے لی اور کیا فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا میں استعمال کر۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے من اصبح والدنیا اکبر ہمہ الزم اللہ قلبہ 4 خصال، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد، اس کا سب سے بڑا گول دنیا ہو، تو اس کا اللہ پاک کی رضا اور قربت سے کچھ تعلق نہیں،
اور اللہ پاک اس کے دل میں 4 چیزیں پیدا کرتا ہے، 4 چیزیں پیدا کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا یہ، اس کے دل کے اندر ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، دوسری چیز ایسی مشغولیت جس سے وہ کبھی فارغ نہ ہو، ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو، اور ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو۔ اور نیران شورا بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اپنے بیانات میں سمجھا دیتے ہیں کہ 2 چیزیں، ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب مقاصد سے بڑھ کر مقصد ہے۔ یقین مانے، یہ سب مقصد، بے حساب جنت میں داخلہ، یہ سب مقاصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضرورت ہے ہماری دنیا کی، گھر، پہننا، اوڑھنا۔ تو فرمایا کہ جو مقصد کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ دیکھو مثال آپ کے سامنے، سبحان اللہ، آج لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، مقصد کے پیچھے دوڑ لگائی، اس ایک شخصیت نے، آج دنیا ان کے پیچھے، ٹھیک ہے، دنیا ان کے پیچھے۔ اور اللہ اکبر، جس نے ضرورت کے پیچھے دوڑ لگایا اس کا کیا حال ہوا؟ ہم میں سے، آپ میں سے کتنے ہوں گے، کتنوں نے سائیکلیں چلائی ہیں؟ وقت آنے پر موٹر سائیکل آ گئی، سب چلائی، موٹر سائیکل آئی، گاڑی آئی۔ 2-4 دن پہلے میں ایک بڑی گاڑی کے اندر بیٹھ رہا تھا، میں نے ایسے مزاحن کہا، میں نے کہا میری گاڑی میں آپ کی گاڑی سے زیادہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی بڑی گاڑی، اس میں بھی 5 ہی لوگ آتے ہیں بھائی، اس میں 5 ہی افراد آتے ہیں، مگر کیا ہے کہ اسٹیٹس، بڑی گاڑی، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ معاملہ، اللہ ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ضرورت میں کیا، ہم پہلے وہ سب، وہ اولڈ سٹی ایریا میں رہتے تھے تو 2 گھر میں پورا، بچے پوچھتے تھے 2 گھر میں 2 کمرے میں پوری فیملی رہتی تھی، پوری فیملی رہتی، سو بھی جاتے تھے، ہاں سو بھی جاتے، کھانا پینا بھی ہو جاتا۔ آج دیکھیے ان چھوٹے گھروں سے بڑے گھر، فلیٹ سے ٹاؤن ہاؤس، ٹاؤن ہاؤس سے بنگلو سے بھائی، یہاں والا گلشن رہنے جا رہا ہے، گلشن والا ڈیفنس میں جا رہا ہے، ڈیفنس والا دبئی جا رہا ہے، دبئی والے کو UK امریکہ پہنچنے کا خواب ہے، اس دوران کہیں بھی موت آ جاتی اور بندہ یا تو وہیں دفن ہو جاتا ہے یا پیٹی میں پیک ہو کر دوبارہ اپنے ملک میں کیسی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ آتا ہے۔ اور وہاں پر یوں سمجھے کہ جگہ نہیں ہوتی، کئیوں کو تو دفن کیا جاتا ہے تو وہ بھی آڑا ترچا کر کے کہ بھائی کس طرح ڈالو، بھائی قبرستان میں بھی جگہ ختم ہو گئی، کیسی حالت ہو گئی، کیسی حالت ہو گئی۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو یہ کیا فرمایا کہ پہلی آفت کیا ہوتی ہے؟ نہ ختم ہونے والا غم۔ ذرا غور کیجیے، آج کون خوش ہے؟ دیکھیں کسی کا والد بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی قرضدار ہے، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ۔ اللہ پاک کرم کرے۔ دوسری آفت نہ ختم ہونے والی مشغولیت، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اتنی، یعنی 24 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں، کوئی ہے کہ مطلب بس یہی کہ یعنی اس میں کب نماز پڑھنی ہے، کب قرآن پڑھنا ہے۔ تیسری کیا؟ مفلسی، کہ یہ ایسی مفلسی میں پھنس جاتا ہے کہ کبھی مالدار ہی نہیں ہوتا، اتنا مل جانے کے باوجود یہ رہتا ہے کہ نہیں یار مجھے ابھی تھوڑا بڑھنا ہے، ابھی تھوڑا بڑھنا ہے، ابھی تھوڑا اور کر لوں، ابھی کچھ آگے چلا جاؤں، ابھی کچھ آگے چلا جاؤں۔ اور چوتھی آفت کیا کہ نہ ختم ہونے والی امید، وہ ایسی امید میں پھنس جاتا ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن پارہ نمبر 25 سورہ شورا کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، کچھ حصہ نہیں۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مثلا دنیاوی فیوچر کی، مستقبل کی فکر تو کرے مگر آخرت میں کامیابی کی فکر نہ کرے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، ہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ ساتھ ہی یہ وبال بھی کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہ نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پارہ نمبر 25 سورہ شورا کی آیت تلاوت فرمائی، اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔
کر کے تو دیکھیں. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مثلا دنیاوی فکروں میں لگے رہو گے، صرف دنیاوی مستقبل کا ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات یعنی دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا ٹینیجر، کیا ینگسٹر، کس طرح دنیا کمانی، کیسے ملٹی پلائی کر، آج اتنا ہے، کل کیا کر، کل کیا کر. اللہ حفاظت میں رکھے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آخرت کو ترجیح دیں. دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رب کریم آخرت میں عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ اس طریقے زندگی گزاریے، دیکھیے انشاءاللہ کتنی برکتیں ملتی ہیں. تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک ایپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی قاعدہ پڑھیں، اب ٹائم نہیں مل رہا، یا شرم آتی ہے. دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ بھی آسان کر دیا. اپلیکیشن ہے مدنی قاعدہ موبائل اپلیکیشن، اس کو انسٹال کر لیجئے انشاءاللہ الکریم. اس کو انسٹال کر لیں. یہ آپ اس کو یہ دبائیں گے، اس پہ الف، تو یہ آپ کو پڑھ کے بھی دکھائے گا، الف با تا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس طرح پڑھ کے بھی یہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو یہ بتائے گا. اس طریقے سے آخر میں ایک مسئلہ سن لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ فرض رکعتیں مکمل کر لینے کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض رکعتیں پڑھ لینے کے بعد اگر باتیں کر لی جائیں تو بعد والی سنتوں کا ثواب نہیں ملتا، کہ سرے سے سنتیں ادا ہی نہیں ہوتی، اور اس طرح لوگ کچھ سنتیں ادا نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے. فرض رکعتوں کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھنے سے پہلے باتیں کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ نہیں، لیکن ہاں شرعاً ناپسندیدہ ہے. اور ایسا کرنے سے بات کی سنتیں تو ادا ہو جاتی ہیں، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، البتہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض رکعتوں کے بعد باتیں وغیرہ کرنے سے بچیں اور فوراً سنتیں پڑھ لیں. بارش شریعت میں ہے جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے کہ ظہر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، ان میں فرض ادا کرنے کے بعد کلام یعنی بات نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہوگا، اور سنتوں میں تاخیر یہ مکروہ ہے. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ایک عمل سن لیجئے، سبحان اللہ افضل عمل ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ. کیا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. مل کر کہہ دیجئے کیا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا مگر وہ شخص کہ جو اس کی مثل کا ہے یا اس سے زیادہ پڑھے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر